بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول کی موت ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ کے لیے دعوت دی گئی۔ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں جلدی سے خدمت نبوی میں پہنچا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے لگے، حالانکہ اس نے فلاں دن اس طرح کی باتیں اسلام کے خلاف کہی تھیں۔ حضرت عمر نے بیان کیا کہ میں اس کی کہی ہوئی باتیں ایک ایک کر کے پیش کرنے لگا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کر کے کہا، عمر میرے پاس سے ہٹ جاؤ اور صف میں جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے استغفار کرنے اور ان کی نماز جنازہ پڑھانے ہی کو پسند کیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا۔ بیان کیا کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور واپس تشریف لائے۔ تھوڑی دیر ابھی ہوئی تھی کہ سورہ براءہ کی 2 آیتیں نازل ہوئیں کہ ان میں سے جو کوئی مر جائے، یعنی منافقین میں سے، اس پر کبھی بھی نماز نہ پڑھیے، آخری آیت وہم فاسقون تک۔ عمر نے بیان کیا کہ بعد میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس درجہ جرات پر خود بھی حیرت ہوئی، اور اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ اللہ نے حضرت عمر کی رائے کے موافق حکم دیا۔ حضرت عمر عجیب صاحب الرائے تھے، انتظامی امور اور سیاست دانی میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے۔ نبی کریم کے پیش نظر ایک مصلحت تھی جس کا بیان پیچھے ہو چکا ہے۔ بعد میں صریح ممانعت نازل ہونے کے بعد آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا۔ باب قولہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے نبی، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس پر کبھی بھی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی دعائے مغفرت کے لیے قبر پر کھڑے ہونا۔ حدیث نمبر 4672، اور اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے وہ تھی 4671۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے عبداللہ بن ابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں اپنا کرتا عنایت فرمایا اور کہا، اس کرتے سے اسے کفن دیا جائے۔ پھر آپ اس پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو عمر نے رسول اعظم کا دامن پکڑ لیا اور کہا، آپ اس پر نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ یہ منافق ہے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ان کے لیے استغفار سے منع کر چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، یا راوی نے خیرنی کی جگہ لفظ اخبرنی نقل کیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کرو گے، جب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کروں گا۔ عمر نے کہا،
کہ پھر آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی اور ہم نے بھی اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے بعد اللہ نے یہ آیت اتاری، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے آپ اس پر کبھی بھی جنازہ نہ پڑھو اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے اور اللہ کی اطاعت نہیں کرنے والے تھے۔ باب قولہ سیحلفون لکم سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، ان قریب یہ لوگ تمہارے سامنے جب تم ان کے پاس واپس لوٹو گے اللہ کی قسم کھائیں گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، اس لیے تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑے رہو، بے شک یہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلہ میں ان افعال کے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ حدیث نمبر 4673۔ عبداللہ بن کعب بن مالک روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کعب بن مالک سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا۔ انہوں نے بتایا، اللہ کی قسم، ہدایت کے بعد اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا اور کوئی انعام نہیں کیا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کے بعد ظاہر ہوا تھا کہ اس نے مجھے جھوٹ بولنے سے بچا لیا، ورنہ میں بھی اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح دوسرے لوگ جھوٹی معذرتیں بیان کرنے والے ہلاک ہوئے تھے۔ اور اللہ نے ان کے بارے میں وحی نازل کی تھی کہ ان قریب یہ لوگ تمہارے سامنے جب تم ان کے پاس جاؤ گے اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ پہلے کعب رضی اللہ عنہ کے دل میں طرح طرح کے خیال شیطان نے ڈالے تھے کہ کوئی جھوٹا بہانہ کر دینا، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا۔ انہوں نے سچ اپنے قصور کا اقرار کر لیا، اور یہی اللہ کا فضل تھا جس کا وہ مدت العمر شاندار لفظوں میں ذکر فرماتے رہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو سچ ہی بولنے کی سعادت بخشے، آمین۔ باب قولہ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، وقولہ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، تمہارے سامنے یہ اس لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو یاد رکھو کہ اللہ تو نافرمان قوم سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ بھلے اور کچھ برے، قریب ہے کہ اللہ ان پر نظر رحمت فرمائے، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ حدیث نمبر 4674۔ سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، رات خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر ایک شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں ہمیں ایسے لوگ ملے جن کا آدھا بدن نہایت خوبصورت کہ اتنا کسی دیکھنے والے نے
ایسا حسن نہ دیکھا ہوگا، اور بدن کا دوسرا آدھا حصہ نہایت بدصورت تھا، اتنا کہ کسی نے بھی ایسی بدصورتی نہیں دیکھی ہوگی۔ دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا جاؤ اور اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ گئے اور نہر میں غوطہ لگا آئے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی اور اب وہ نہایت خوبصورت نظر آتے تھے۔ پھر فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور آپ کا مکان یہی ہے۔ جن لوگوں کو ابھی آپ نے دیکھا، جس کا آدھا حصہ خوبصورت تھا اور آدھا حصہ بدصورت، تو وہ یہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب کام کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ حکم کے لحاظ سے آیت مبارکہ قیامت تک ہر اس مسلمان کو شامل ہے جس کے اعمال نیک و بد ایسے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ پاک اپنے فضل سے بخش دے گا۔ باب قولہ ما كان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، اللہ کے اس فرمان کا بیان، نبی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے اجازت نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ مسیب بن حسن روایت کرتے ہیں کہ ابو طالب کے انتقال کا وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم نے ان سے فرمایا، میرے چچا، آپ ایک بار زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اسی کو آپ کی نجات کے لیے وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے، ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب میں آپ کے لیے برابر مغفرت کی دعائیں مانگتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ مشرکین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب ان پر یہ ظاہر ہو چکے کہ وہ یقیناً جہنمی ہے۔ باب قولہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، بے شک اللہ نے نبی پر اور مہاجرین و انصار پر رحمت فرمائی۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی کا ساتھ تنگی کے وقت جنگ تبوک میں دیا، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل پیدا ہو گیا تھا، پھر اللہ نے ان لوگوں پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، بے شک وہ ان کے حق میں بڑا ہی شفیق اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 4676، عبداللہ بن کعب کہتے ہیں کہ ان کے والد کعب بن مالک نابینا ہو گئے، تو ان کے بیٹوں میں یہی ان کو راستے میں ساتھ لے کر چلتے تھے، یعنی ان کو ٹکاتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک سے ان کے اس واقعہ کے سلسلے میں سنا جس کے بارے میں آیت وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا نازل ہوئی تھی۔ آپ نے آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا
کہ اپنی توبہ کے قبول ہونے کی خوشی میں اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، خیرات میں دیتا ہوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اپنا کچھ تھوڑا مال اپنے پاس ہی رہنے دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ باب قولہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان اور ان تینوں پر بھی اللہ نے توجہ فرمائی جن کا مقدمہ پیچھے ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ جب زمین ان پر باوجود اپنی فراخی کے تنگ ہونے لگی، وسعت کے یعنی زمین کشادہ تھی، اس کے باوجود تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اسی کی طرف کے، پھر اس نے ان پر رحمت سے توجہ فرمائی تاکہ وہ بھی توبہ کر کے رجوع کریں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ آیت وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، سورہ توبہ آیت نمبر 118 کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان تینوں پر جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جن کا مقدمہ زیر تجویز رکھا گیا تھا اور جن کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اس واقعہ میں ان اہل بدعت کا بھی رد ہے جو نبی اکرم کو غیب داں کہتے ہیں۔ اگر آپ غیب داں ہوتے تو ان تینوں بزرگوں کا حقیقی حال خود معلوم فرما لیتے، مگر وحی الہی کے لیے آپ کو ان کے بارے میں کافی انتظار کرنا پڑا۔ اس لیے اہل بدعت اس خیال باطل میں بالکل جھوٹے ہیں، غیب داں صرف ذات باری ہے۔ حدیث نمبر 4677، عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کعب بن مالک سے سنا، وہ ان 3 صحابہ میں سے تھے جن کی توبہ قبول کی گئی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ 2 غزووں، غزوہ اسرت یعنی غزوہ تبوک اور غزوہ بدر کے سوا میں اور کسی غزوے میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے نہیں رکا تھا۔ انہوں نے بیان کیا چاشت کے وقت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لائے تو میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور آپ کا سفر سے واپس آنے میں معمول یہ تھا کہ چاشت کے وقت ہی آپ مدینہ پہنچتے تھے اور سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ بہرحال آپ نے مجھ سے اور میری طرح عذر بیان کرنے والے 2 اور صحابہ سے دوسرے صحابہ کو بات چیت کرنے سے منع کر دیا کہ ان 3 لوگوں سے کوئی بات نہ کرے۔ ہمارے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ جو ظاہر میں مسلمان تھے اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے، لیکن آپ نے ان میں سے کسی سے بھی بات چیت کی ممانعت نہیں کی تھی، چنانچہ لوگوں نے ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا۔ اسی حالت میں ٹھہرا رہا، معاملہ بہت طول پکڑتا جا رہا تھا۔ ادھر میری نظر میں سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ اگر کہیں اس عرصہ میں میں مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو افسوس لوگوں کا یہی طرز عمل میرے ساتھ پھر ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا، نہ مجھ سے کوئی گفتگو کرے گا اور نہ مجھ پر نماز جنازہ پڑھے گا۔ آخر اللہ نے ہماری توبہ کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی
جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ام سلمہ کے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ ام سلمہ کا مجھ پر بڑا احسان و کرم تھا اور وہ میری مدد کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا، ام سلمہ کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا، پھر میں ان کے یہاں کسی کو بھیج کر یہ خوشخبری نہ پہنچا دوں؟ آپ نے فرمایا، یہ خبر سنتے ہی لوگ جمع ہو جائیں گے اور ساری رات تمہیں سونے نہیں دیں گے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں بتایا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ حضرت نے جب یہ خوشخبری سنائی تو آپ کا چہرہ منور ہو گیا، چمکنے لگا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور غزوے میں نہ شریک ہونے والے دوسرے لوگوں سے جنہوں نے معذرت کی تھی اور ان کی معذرت قبول بھی ہو گئی تھی، ہم 3 صحابہ کا معاملہ بالکل مختلف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول ہونے کے متعلق وحی نازل فرمائی۔ لیکن جب ان دوسرے غزوہ میں شریک نہ ہونے والے لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹی معذرت کی تھی، تو اس درجہ برائی کے ساتھ کیا کہ کسی کا بھی اتنی برائی کے ساتھ ذکر نہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى اللہ عملکم ورسولہ۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو آپ کہہ دیں کہ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے، بے شک ہم کو اللہ تمہاری خبر دے چکا ہے، اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھ لیں گے۔ باب قولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ حدیث نمبر 4678۔ عبدالرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک روایت کرتے ہیں، اور ان سے عبداللہ بن کعب بن مالک، یہ کعب بن مالک کو ساتھ لے کر چلتے تھے جب وہ نابینا ہوتے تھے، جب وہ نابینا ہو گئے تھے اور ان کو ٹیکاتے تھے۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا، وہ غزوہ تبوک میں اپنی غیر حاضری کا قصہ بیان کر رہے تھے۔ کہا کہ اللہ کی قسم، سچ بولنے کا جتنا عمدہ پھل اللہ نے مجھے دیا کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے اس بارے میں سچی بات کہی تھی، اس وقت سے آج تک کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہ کیا۔ اور اللہ نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل کی تھی، بے شک اللہ نے نبی پر اور مہاجرین و انصار پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی۔ باب قولہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، بے شک تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، جو چیز تمہیں نقصان پہنچاتی ہے وہ انہیں بہت گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے بہت حریص ہیں اور ایمان والوں کے حق میں بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔
حدیث نمبر 4789۔ عبید اللہ بن سباق روایت کرتے ہیں اور ان سے زید بن ثابت انصاری جو کاتب وحی تھے، یعنی عبید اللہ بن سباق نے زید بن انصاری سے روایت کیا ہے، زید بن ثابت انصاری سے بیان کیا کہ جب میں یمامہ کی لڑائی میں جو مسلمہ کذاب سے ہوئی تھی بہت سے صحابہ شہید ہو گئے، تو ابو بکر صدیق نے مجھے بلایا، ان کے پاس عمر بھی موجود تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، عمر میرے پاس آئے اور کہا کہ جنگ یمامہ میں بہت زیادہ مسلمان شہید ہو گئے ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ کفار کے ساتھ لڑائیوں میں یوں ہی قرآن کے علماء اور قاری شہید ہوں گے تو اس طرح بہت سا قرآن ضائع ہو جائے گا۔ اب تو ایک ہی صورت ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کرا دیں، اور میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ضرور قرآن کو جمع کرا دیں۔ ابو بکر نے کہا کہ اس پر میں نے عمر سے کہا، ایسا کام میں کس طرح کر سکتا ہوں جو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا؟ عمر نے کہا، اللہ کی قسم یہ تو محض ایک نیک کام ہے۔ اس کے بعد عمر مجھ سے اس معاملہ پر بات کرتے رہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا اور میری بھی رائے وہی ہو گئی جو عمر کی تھی۔ زید بن ثابت نے کہا کہ عمر وہیں خاموش بیٹھے ہوئے تھے، پھر ابو بکر نے کہا، تم جوان اور سمجھدار ہو، ہمیں تم پر کسی قسم کا شبہ بھی نہیں، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے، اس لیے تم ہی قرآن مجید کو جا بجا سے تلاش کر کے اسے جمع کر دو، جہاں کہیں پر بھی ہے وہ اسے جمع کرو۔ اللہ کی قسم اگر ابو بکر مجھے کوئی پہاڑ اٹھا کے لے جانے کے لیے کہتے تو یہ میرے لیے اتنا بھاری نہ تھا جتنا قرآن کی ترتیب کا حکم۔ میں نے عرض کیا، آپ لوگ ایک ایسے کام کرنے پر کس طرح آمادہ ہو گئے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا؟ تو ابو بکر نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ ایک نیک کام ہے۔ پھر میں ان سے اس مسئلہ پر گفتگو کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے اس خدمت کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا، جس طرح ابو بکر و عمر کا سینہ کھول دیا تھا۔ چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کھال، ہڈی اور کھجور کی شاخوں سے جن پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا اس دور کے رواج کے مطابق قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کے جو قرآن کے حافظ تھے حافظہ سے بھی مدد لی، اور سورہ توبہ کی 2 آیتیں خزیمہ انصاری کے پاس مجھے ملیں، ان کے علاوہ کسی کے پاس مجھے نہیں ملی تھیں۔ وہ آیتیں یہ تھیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، آخر تک۔ پھر مصحف جس میں قرآن مجید جمع کیا گیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، آپ کی وفات کے بعد عمر کے پاس محفوظ رہا، پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس رہا۔ اور یہاں آیت ہے آخر میں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ بیچ میں سب سندوں کا فرق
بتایا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اے پیغمبر اگر یہ روگردانی کریں، اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو تم کہہ دو کہ مجھ کو اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ یونس، یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ وقال ابن عباس فاختلط به نبات الارض، اللہ کے اس فرمان کا بیان ابن عباس نے کہا فاختلط کا معنی یہ ہے کہ پانی برسنے کی وجہ سے زمین سے ہر قسم کا سبزہ اگا۔ قال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے، سبحان اللہ، وہ بے نیاز ہے۔ اور زید ابن اسلم نے کہا ان لہم قدم صدق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مجاہد نے بیان کیا کہ اس سے بھلائی مراد ہے۔ تلک آیات میں تلکا جو حاضر کے لیے ہے، مراد اس سے غائب ہے، یعنی یہ قرآن کی نشانیاں ہیں۔ اس طرح اس آیت حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم میں بہم سے بکم مراد ہے، یعنی غائب سے حاضر مراد ہے۔ دعواہم، ان کی دعا، احیط بہم، ہلاکت و بربادی کے قریب آ گئے، احاطت بہ خطیئت، یعنی گناہوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ فتبعہم اور اتبعہم کے ایک ہی معنی ہے، ادوا عدوان سے نکلا ہے۔ یعجل اللہ للناس الشر استعجالہم بالخیر کے متعلق مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد غصہ کے وقت آدمی کا اپنی اولاد اور اپنے مال کے متعلق یہ کہنا کہ اے اللہ اس میں برکت نہ فرما اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو بعض اوقات ان کی یہ بد دعا نہیں لگتی کیونکہ ان کی تقدیر کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جس پر بد دعا کی جاتی ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اس سلسلے میں مجاہد کہتے ہیں زیادہ سے مغفرت اور اللہ کی رضامندی مراد ہے۔ دوسرے لوگوں نے کہا وزیادہ سے اللہ کا دیدار مراد ہے۔ الکبریا سے سلطنت اور بادشاہی مقصود ہے۔ وزیادہ کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حافظ ابن حجر نے نقل کی ہے۔ یہاں پر یہ لمبی روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے دخول جنت کے بعد اہل جنت کو بلایا جائے گا کہ آج دربار الہی میں تمہارے لیے کچھ وعدہ ہے۔ وہ کہیں گے کہ کیا اس نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، اور کیا ہم کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا، اب اور کون سا وعدہ باقی رہ گیا ہے؟ پس پردہ اٹھا دیا جائے گا اور جنتی اللہ پاک کا دیدار کریں گے، اور یہ نعمت سب سے بڑھ کر ان کو محبوب ہوگی۔ آیت میں لفظ زیادہ سے یہی مراد ہے، یعنی دیدار الہی۔ باب قولہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون جنوده بغیا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان
اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کر دیا۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم کرنے کے ارادہ سے ان کا پیچھا کیا، وہ سب سمندر میں ڈوب گئے، اور فرعون بھی ڈوبنے لگا تو بولا میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس کے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ ننجی کا اے نلقی کا علی نفجوۃ من الارض بمعنی النشر وهو المکان المرتفع، ہم تیری لاش کو نجوا اونچی جگہ پر ڈال دیں گے جس کو سب دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ یہاں سب لوگ ڈوب گئے تھے، اور فرعون نے کہا تھا کہ میں اللہ پر اور اس پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں میں بھی ایمان لاتا ہوں، لیکن سب کو ڈبو دیا گیا۔ حدیث نمبر 4680، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم مدینہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح ملی تھی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ موسیٰ کے ہم ان سے بھی زیادہ مستحق ہیں، اس لیے تم بھی روزہ رکھو۔ ان لوگوں نے تو تورات میں تبدیلی کر دی تھی، لیکن ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ روزہ رکھیں، اور روزہ رکھا۔ بعد میں یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھنے کا حکم دیا، یعنی 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ اور ملا لیا جائے۔ سورہ ہود۔ وقال ابو میسرہ الاواہ الرحیم بالحبشیہ، سورہ ہود کی تفسیر کا بیان۔ ابو میسرہ جن کا نام عمرو بن شرحبیل تھا، ابو میسرہ نے کہا اواہن حبشی زبان میں مہربان اور رحم دل کو کہتے ہیں، اور ابن عباس نے کہا بادی الرائے، اس کا معنی جو ہم کو ظاہر ہوا، اور مجاہد نے کہا جودی ایک پہاڑ ہے اس جزیرے میں جو دجلہ اور فرات کے بیچ میں موصل کے قریب ہے۔ اور امام حسن بصری نے کہا انک لانت الحلیم الرشید، یہ کافروں نے شعیب علیہ السلام کو ٹھٹھے کی راہ سے کہا تھا، مذاق کے طور پہ۔ اور ابن عباس نے کہا اقلعی کے معنی تھم جا، رک جا۔ عصیب اس کے معنی ہوتے ہیں سخت۔ لا جرم کیوں نہیں، ضرورت ہے۔ وفارت تنور اس کا معنی ہوتا ہے پانی پھوٹ نکلا۔ اکرمہ نے کہا تنور سطح زمین کو کہتے ہیں، یعنی زمین سے پانی پھوٹ کر اوپر آ گیا۔ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ یہ تنور حضرت آدم علیہ السلام کا تھا ملک شام میں، پھر اولاد در اولاد حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا، اور اس میں پانی ابلنے کو طوفان کا پیش خیمہ قرار دیا گیا۔ بابن الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان سن لو، وہ لوگ جو اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکے، وہ غلطی پر ہیں۔ اللہ سینے کے بھیدوں سے واقف ہے، خبردار رہو۔ وہ لوگ جس وقت چھپنے کے لیے اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں اس وقت بھی وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔
بے شک وہ ان کے دلوں کے اندر کی باتوں سے خبردار ہے۔ اکرمہ کے سوا اور لوگوں نے کہا حاقہ کا معنی اتر پڑا، اسی سے ہے یہی کو اترتا ہے۔ انہو لیئوس کفور، اس میں یئوس کا معنی نا امید ہونا، یہ فعول کے وزن پر ہے، یہ استو سے نکلا ہے۔ اور مجاہد نے کہا لا تبتئس کا معنی غم نہ کر، غم نہ کھا۔ یثنون صدورہم کا مطلب ہے کہ حق بات میں شک و شبہ کرتے ہیں۔ لیستخفوا منہ، اگر ہو سکے تو اللہ سے چھپا لے۔ سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ الا انہم یثنون صدورہم، اس کا معنی ہے یہ لوگ قرآن سننے سے اپنے سینے پھیرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے چھپ جائیں۔ اس آیت کا شان نزول بعض نے اس طرح بیان کیا ہے کہ کافر لوگ گھروں میں بیٹھ کر مخالفت کی باتیں کرتے، جب قرآن مجید ان کے متعلق نازل ہوتا تو سمجھتے کہ کوئی دیوار کے پیچھے چھپ کر ہماری باتیں سن جاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتا ہے۔ پھر وہ کپڑے اوڑھ کر اور چھپ چھپ کر مخالفانہ باتیں کرنے لگے۔ آیت میں انہی کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 4681، محمد بن عباد بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس سے سنا کہ آپ آیت کی قرأت اس طرح کرتے تھے الا انہم تثنونی صدورہم۔ میں نے ان سے آیت کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس میں حیا کرتے تھے کہ کھلی جگہ میں حاجت کے لیے بیٹھنے میں، کھلی جگہ میں بیٹھ کر کے حاجت نہ پوری کریں، اس میں شرم محسوس کرتے تھے۔ آسمان کی طرف ستر کھولنے میں، اس طرح صحبت کرتے وقت آسمان کی طرف ستر کھولنے میں پروردگار سے شرماتے، شرم کے مارے جھکتے تھے، دوہرے ہو جاتے تھے۔ اسی باب میں یہ آیت اتری ہے اور نازل ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 4682، محمد بن عباد بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس اس طرح قرأت کیا کرتے تھے الا انہم تثنونی صدورہم۔ محمد بن عباد نے پوچھا اے ابو عباس، تثنونی صدورہم کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے میں حیا کرتے اور خلا کے لیے بیٹھتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے تھے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ الا انہم تثنونی صدورہم آخر تک۔ اور یسنونی ابن عباس کی قرأت ہے، اور اسنونی یسنونی سے بروزن افعولہ ہے۔ مشہور قرأت یوں ہے الا انہم یثنون یسنون صدورہم، یعنی یسنون فعل ہے، صدورہم یہ مفعول بہ ہے اور ضمیر اس کی فاعل ہے۔ وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں، اللہ سے چھپانا چاہتے ہیں۔ وہ تو کپڑوں کے اندر بھی سب دیکھتا اور جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4683، عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ ابن عباس نے آیت کی قرأت اس طرح کی تھی الا انہم یثنون صدورہم الا حین یستغشون ثیابہم۔ اور عمرو بن دینار کے علاوہ اوروں نے بیان کیا ابن عباس سے کہ یستغشون
यानी अपने सर छुपा लेते हैं। सी अबिहिम, अपनी कौम से वो बदगुमान हुआ। वज़ाक़ बिहिम, अपने मेहमानों को देखकर वो बदगुमान हुआ कि इनकी कौम उन्हें भी परेशान करेगी। बिक़ितिम मिनल लैल, रात की स्याही में। मुजाहिद कहते हैं उनीबो के माना मैं रुजू करता हूँ, मुतवज्जे होता हूँ। बाबु कौलिही वकाना अर्शुहु अलल मा, हदीस नंबर 4684। और यहाँ पर जो बाब है इसका माना है अल्लाह का अर्श पानी पर था। आरज रिवायत करते हैं अबू हुरैरा से कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि बंदो मेरी राह में खर्च करो तो मैं भी तुम पर खर्च करूँगा। और कहा अल्लाह का हाथ भरा हुआ है, रात और दिन के मुसलसल खर्च करने से भी उसमें कम नहीं होता। और कहा तुमने देखा नहीं जब से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है मुसलसल खर्च किए जा रहा है, लेकिन उसके हाथ में कोई कमी नहीं हुई। उसका अर्श पानी पर था और उसके हाथ में मीज़ान आदल है जिसे वो झुकाता और उठाता रहता है। ए तरह का बाब इफ्तियाल से है और अवतुहू से, मैं उसे पकड़ लिया। इसी से है या रूह, ये मुज़ारे का सेगा है। ए तरानी आखिज़ुम बेनासियतिहा, यानी उसकी हुकूमत और कब्ज़े कुदरत में है। अनीद और अनूद और आनिद सब के माना एक है, सरकश, मुखालिफ। और ये जिहाद की ताकीद है। इस्तामरकुम, तुमको बसाया, आबाद किया। अरब बोलते हैं अमरतुहुद्दार फहिया उम्र, यानी ये घर मैंने उसको उम्र भर के लिए दे दिया। नकिरहुम और अनकरहुम, इस्तनकरहुम सब का माना एक है। उनको परदेसी समझा, बाहर का। हमीद फ़ईल के वज़न पर है, महमूद में। सराहा गया, मजीद माजिद के माना में है, करम करने वाला। सिज्जील और सिज्जीन दोनों के माना सख्त और बड़े के हैं। लाम और नून बहनें हैं, एक दूसरे से बदली जाती हैं। एक शायर ने कहा था कि पैदल दिन दहाड़े खुद पर ज़रब लगाते हैं, ऐसी ज़रब जिसकी सख्ती के लिए बड़े बड़े पहलवान अपने शागिर्दों को वसीयत किया करते हैं। व इला मदियना, मदियन वालों की तरह, क्योंकि मदियन एक शहर का नाम है। जैसे दूसरी जगह फरमाया वस अलिल क़रिया, यानी गांव वालों से पूछो। सलिल ईरा, काफ़िला वालों से पूछो। वराअकुम दिहरिया, पसे पुश्त डाल दिया, इसकी तरफ इल्तिफ़ात ना किया। जब कोई किसी का मकसद ना पूरा करे तो अरब कहते हैं ज़हरता बेहाजती और जाअलतनी ज़िहरिया। इस जगह ज़हरी का माना वो जानवर या बर्तन है जिसको तू अपने काम के लिए साथ रखे। आरा ज़िलोना, हमारे में से कमीने लोग। इजरामी, अजरम तो का मसदर है या जरम तो सुलासी मुजर्रद। फुलकुन जमा और मुफरद दोनों के लिए आता है, एक कश्ती और कई कश्तियों के लिए बोला जाता है। मुजराह, कश्ती का चलना, ये अजरैतों का मसदर है।
اسی طرح مرساہ ارسیتا کا مصدر ہے، میں نے کشتی تھما لی، لنگر کر دیا۔ بعضوں نے مرساہ بے فتح میم پڑھا ہے رسد سے، اسی طرح مجراہ بھی جرت سے ہے۔ بعضوں نے مجریہا مرسیہا، اللہ اس کو چلانے والا ہے اور وہی اس کا تھمانے والا ہے، یہ معنوں میں مفعول کے ہیں، اور راسیات کے معنی جمی ہوئی کے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔